ماہنامہ سلطان الفقر لاہور فیبرری 2025 کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا نام ہے شہباز عارفاں حضرت سخی سلطان پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کاظمی المشہدی کی شان اور منتقلی مرکز فقر، جسے تحریر کیا ہے مسز فاطمہ برہان سروری قادری صاحبہ نے۔ شہباز عارفاں حضرت سخی سلطان پیر سید محمد بہادر علی شاہ کاظمی المشہدی رحمۃ اللہ علیہ 16 اگست 1801 5 ربیع الثانی 1216 ہجری بروز اتوار بوقت فجر قصبہ حسو والی تحصیل شورکوٹ ضلع جنگ ہندوستان موجودہ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سلطان الصابرین حضرت سخی سلطان پیر محمد عبدالغفور شاہ ہاشمی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سلسلہ سروری قادری کے شیخ کامل ہیں۔ پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال 25، 26 اور 27 فروری کو منعقد ہوتا ہے۔ پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے خزانہ فقر حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں عارفانہ کلام لکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تمام کلام عشق مرشد سے بھرپور ہے۔ سامعین کے لیے حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عارفانہ کلام کی شرح پیش کی جا رہی ہے۔ اج ملے سوہنا پیر مینوں اکھیں ویکھن کارن بے قرار ہوئیاں، سوہنا پیر ویکھن تا قرار پاون، اے تاں ہر دم وچ انتظار ہوئیاں، سلطان بہادر شاہ دی صورت ویکھن کارن ہر وقت طرف دربار ہوئیاں، سلطان محمد عبدالعزیز دا یار سلطان بہادر شاہ ہویا، اکھیں اس جہان تو بیزار ہوئیاں۔ شرح: آج مجھے میرے سوہنے پیر حضرت سخی سلطان سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار نصیب ہو جائے، جن کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں بے قرار رہتی ہیں۔ ہر دم اس گھڑی کا انتظار رہتا ہے کہ کب پیارے مرشد کو دیکھوں اور قرار نصیب ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہر وقت دربار کی جانب رہتی ہیں۔ سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے یار سلطان بہادر شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی عشق مرشد کی بدولت آنکھیں اس جہان سے بیزار ہو گئی ہیں۔ آؤ سہیلیو میریو نی جیں دیکھنا نور الہ والا، اے ہو اسم مبارک چا لکھ سینے میرے پیر بہادر شاہ والا، اللہ یاہو جسم اس دا یہ نور ہے خاص بارگاہ والا، سلطان محمد عبدالعزیز دا یار نہیں شک، بے شک جانے اسنو نور ظہور کبریا والا۔ شرح: میرے ساتھیو، اگر نور الہی کی تجلیات کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو میرے پیر بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس میں اللہ ذات حاصل کرو اور مشق مرکوم وجودیہ کرو۔ اس سے جسم میں اللہ اور یاہو کا ذکر جاری ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اللہ ذات ہی خاص نور الہی ہے۔ سلطان عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے یار سلطان بہادر شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو بے شک نور الہی کا مظہر ہے۔ اٹھیا شولہ نوری حسو والیو وچ نہنگ دے آیائی، کالی رات جہالت اندر آ کر چانن لایائی، اول سب تھی صفت خدا دی، پچھے نعت رسول خدا دی، آئے جو اساں ول ہادی، مولا کرم کمایائی، کالی رات جہالت اندر آ کر چانن لایائی۔ شرح: حسو والی تحصیل شورکوٹ ضلع جنگ، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد پاک کی ولادت ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک سے شمال کی جانب گاؤں نہنگ محمد صادق کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں سے نور الہی ظاہر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے جہالت کے اندھیرے میں معرفت الہی کی روشنی پھیل گئی۔
سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد نبی آخر الزماں کی ذات و برکات لائق تعریف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہماری طرف پیر بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ہادی بھیجا اور جہالت کے اندھیرے کو معرفت الہی کی روشنی سے منور کر دیا۔ اوس شعلے نور خدائی کر انسانی شکل وکھائی، چار چفیروں ہوئی روشنائی، جلوہ حسن وکھائی، کالی رات جہالت اندر آ کر چانن لائی۔ حضرت پیر بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں نور الہی ظاہر ہوا اور چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے جمال کا دیدار عطا کیا، جس سے جہالت کا کالا اندھیرا معرفت الہی کی روشنی سے منور ہو گیا۔ بہادر شاہ سدائس نانواں، دین دنی وچ پائس نانواں، وانگو یوسف وچ براواں، کیتا رب سوایائی، کالی رات جہالت اندر آ کر چانن لائی۔ جو طالب مولا پیر بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارک پکارتا ہے وہ دین و دنیا میں اس طرح مشہور ہو جاتا ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں میں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کو اللہ کی نظر میں ممتاز کر دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے جہالت کا اندھیرا معرفت الہی کی روشنی سے منور ہو گیا۔ صورت سہنی خوش گفتاراں، شعلے نور پون رخساراں، داڑھی وال تلے دیاں تاراں، روغن حسن چڑھائی، کالی رات جہالت اندر آ کر چانن لائی۔ حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد پاک کے ظاہری حسن کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک انتہائی خوبصورت ہے اور ساتھ ساتھ انداز گفتگو بھی دل نشیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے رخساروں سے نور چمکتا ہے اور مبارک داڑھی کے بال چمکتی ہوئی سنہری تاروں کی طرح لگتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بالوں پر تیل کا استعمال کرتے ہیں جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حسن کو مزید چار چاند لگا دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جہالت کے اندھیرے میں معرفت الہی کی ایسی روشنی پھیلائی کہ ہر طرف نور ہی نور ہو گیا۔ کھلا متھا خوش پیشانی، چمکے جیوں کر چن آسمانی، گوڑے نین مریندے کانی، دندا روپ سوایائی، کالی رات جہالت اندر آ کر چانن لائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کشادہ پیشانی سے اس قدر نور چمکتا ہے جیسے آسمان پر چاند۔ گہری آنکھیں ہیں اور اس پر ترچھی نگاہوں سے دیکھنا اتنا حسین منظر کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے۔ دانت مبارک اتنے خوبصورت اور بھلے محسوس ہوتے ہیں جو چہرے کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ قد سرو دے وانگ دسیوے، صورت دی کیا صفت کچیوے، ویکھن والا صدقے تھیوے، ہر کوئی گول گمائی، کالی رات جہالت اندر آ کر چانن لائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قد مبارک محفل میں موجود تمام لوگوں میں سب سے ممتاز اور نمایاں محسوس ہوتا ہے، ایسے جیسے سرو کا پودا ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صورت کی کیا تعریف کریں کہ دیکھنے والا قربان ہو جائے اور ہر کوئی دیوانہ ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جہالت کے اندھیرے میں معرفت الہی کی روشنی پھیلا دی ہے۔ عالم فاضل کامل کاری، عابد زاہد ولی غفاری، کامل عامل راہ برکاری، لکھ بلیاں راہ لائی، کالی رات جہالت اندر آ کر چانن لائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عالم فاضل کامل قادری، عابد زاہد ولی غفار، کامل عامل اور راہبر کاری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم دکھایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جہالت کے اندھیرے کو معرفت الہی کے نور سے روشن کر دیا ہے۔ سوہنا چہرہ نور چمکدا، جیوں کر روشن چن فلکدا، صاحب حلم احسان خلقدا، جس نے ملک رجائی، کالی رات جہالت اندر آ کر چانن لائی۔ سوہنے مرشد کے چہرے پر نور اس طرح چمکتا ہے جیسے 14ویں کا چاند آسمان پر چمکتا ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اچھے اخلاق، تحمل و بردباری اور احسان فرمانے کی صفت نے ساری دنیا کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گرویدہ بنا دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جہالت کے اندھیرے کو معرفت الہی سے روشن کر دیا ہے۔ ہر صفت و موصوف کمالی، تارے جین و باہو عالی، دیا حضور و منصب عالی، مولا تخت بہایائی، کالی رات جہالت اندر آ کر چانن لایائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تمام صفات الہیہ سے موصوف ہیں۔ تمام صفات کو معراج کی انتہا تک سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے پہنچایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ منصب و مراتب عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسند تلقین و ارشاد کے منصب سے سرفراز فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جہالت کے اندھیرے کو معرفت الہی کے نور سے روشن کر دیا۔ جہاں سوہنا تشریف لے آیا، ایک پل ہویا عین سوایا، سارا جگ سلامی آیا، مرشد رب ملایائی، کالی رات جہالت اندر آ کر چانن لایائی۔ جس جگہ میرے سوہنے مرشد تشریف لے جاتے ہیں، ایک لمحہ میں ذات الہی کا دیدار بخش دیتے ہیں۔ اسی فیض نظر کی بدولت تمام عقیدت مند آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میرے مرشد رب تعالیٰ کا قرب و وصال عطا کر دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جہالت کے اندھیرے کو معرفت الہی کی روشنی سے منور کر دیا۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس کی شہباز عارفہ حضرت سخی سلطان پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت و عقیدت اور مرکز فقر کی منتقلی۔ شہباز عارفہ حضرت سخی سلطان پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 40 سال حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر مقیم رہے اور مختلف خدمات سر انجام دیتے رہے۔ دربار پاک پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی خدمت حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کے نسخہ جات کی نقل کر کے ان کو محفوظ کرنا تھا۔ پیر بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ خدمات کی بنا پر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے خزانہ فقر کا نگران مقرر فرمایا۔ یہ انعام پا کر پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ملازم دفتر دا فرمایا ذات سخی سبحانی۔ جس طرح پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو عملی شکل دینے اور ان کے فیض سلطانی کو عام کرنے کے لیے انقلابی قدم اٹھائے، اور اس سلسلہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں کی تعداد میں سونے کے اسم اللہ ذات تیار کروائے۔ اسی طرح سلطان العاشقین مجز اللہ الاقدس نے آج کے موجودہ دور میں اس سلسلہ کو آگے بڑھایا ہے اور فی سبیل اللہ طالبان مولا کو اسم اللہ ذات اور اسم محمد عطا فرما رہے ہیں۔ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیر بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب ہیں، اور محبوب سے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی جاتی۔ اس لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باطنی خزانے پر تمام تر تصرف آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما دیا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، زندگی بھر مجھے ایسا طالب صادق نہیں ملا جسے میں اپنا باطنی ورثہ عطا کر دیتا، لیکن سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہری وصال کے بعد پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ طالب تھے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے معیار پر پورا اترے۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خزانہ فقر کا مکمل اختیار انہیں سونپ دیا اور فرمایا، پیر صاحب آج تک جو طالب مولا بھی میرے در پر آیا میں نے بلا واسطہ اسے اس کی منزل تک پہنچایا، لیکن اب قیامت تک جو طالب مولا بھی میرے پاس آئے گا وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے واسطہ ہی سے فقر پائے گا۔ مجتبی آخر زمانی پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آنے والے مشائخ سروری قادری، سلطان الاولیاء حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہی مرکز فقر تھا۔
سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس نے فروغ فقر کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے عارفانہ کلام یعنی ابیات باہو رحمۃ اللہ علیہ پر تحقیقی کام کیا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی تصانیف کے نسخہ جات کو تلاش کیا اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کے اردو اور انگلش تراجم شائع کروائے۔ اس کے علاوہ سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس نے مشائخ سروری قادری کے عارفانہ کلام کو بھی عوام الناس کے لیے کلام مشائخ سروری قادری کی صورت میں کے نام سے کتابی شکل میں پیش کیا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر جنہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امانت فقر منتقل فرمائی وہ حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے 139 سال بعد مسند تلقین و ارشاد پر فائز ہوئے۔ اس لیے عوام الناس سلسلہ سروری قادری کی اصل ترتیب اور حقیقی مشائخ سے ناواقف تھے۔ اس لیے ضروری تھا کہ تاریخی حقائق کی روشنی میں سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ اکبر ہونا لوگوں پر ظاہر کیا جائے۔ اس سلسلہ میں 2012 میں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کے لیے سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک فقر کا مرکز قرار دے دیا گیا۔ سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس نے حضرت سخی سلطان محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کو دوبارہ تعمیر کروایا اور سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حضور التجا کی کہ اپنے فیض کو عوام الناس کے لیے جاری کر دیں۔ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی دعا پر سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مزار پر انوار سے فیض کے چشمے جاری کر دیے۔ 2012 سے لے کر 2016 تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک ہی فقر کا مرکز رہا۔ اس کے بعد سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کو فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی خدمات کے پیش نظر فقر کا مرکز قرار دے دیا گیا۔ تصنیف سلطان العاشقین میں درج ہے۔ عرس سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ 2016 کے اختتام پر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس 24 اکتوبر 2016 کو لاہور واپسی کے لیے دربار سلطان الطارقین حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر الوداعی سلام کے لیے حاضر ہوئے تو وہاں تمام مشائخ سروری قادری موجود تھے۔ انہوں نے آپ مدظلہ الاقدس کو مبارکباد دی اور فرمایا مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ سے منظوری ہو چکی ہے کہ بطور طالب مولا اور تلقین و ارشاد کی ذمہ داریاں آپ نے جس صدق، خلوص، محنت اور لگن سے نبھائی ہیں، آپ واقعی عاشقوں کے سلطان ہیں اور آج سے آپ ہی مرکز فقر ہیں۔ آپ کی ذات فقر کا مرکز ہے، آپ ظاہری طور پر بھی مرکز فقر تعمیر کریں۔ آپ مدظلہ الاقدس نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین کی تعمیر کا آغاز فرمایا۔ اب اس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ تمام طالبان مولا کو دعوت ہے کہ فقر کا فیض حاصل کرنے کے لیے خانقاہ سلطان العاشقین جو کہ مرکز فقر ہے ضرور تشریف لائیں۔ استفادہ کتب: مجتبہ آخر زمانی، تصنیف لطیف سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس، کلام مشائخ سروری قادری، تحقیق و ترتیب سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس، سلطان العاشقین، ناشر سلطان الفقر پبلیکیشنز۔